آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل کی بڑی برکت ہے، اس محفل کی بڑی شان ہے، اس محفل کی بڑی رفعت ہے، کیونکہ اس محفل کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ حجر و شجر بھی کرتے ہیں مدحت حضور کی، حجر و شجر بھی کرتے ہیں مدحت حضور کی، دو جہاں میں ہے بڑی عزت حضور کی، عرش بڑی بھی پست ہے آقا کے سامنے، عرش بڑی بھی پست ہے آقا کے سامنے، پہنچی ہے لامقام پر طلعت حضور کی۔ آئیے میں آپ کو حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ سوچئے اگر ہم انبیاء کے سردار، صالحین کے سردار، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر خیر کریں گے، ان کا میلاد منائیں گے، تو سوچیں ہمیں کتنی رحمتیں ملیں گی، کتنی برکتیں ملیں گی، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، کتنی برکتوں کا نزول ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ جس جگہ پر صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک بزرگ کی بات سناتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی میلاد کی محفل میں جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، کچھ لوگ حضور کی بارگاہ پہ درود پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ حضور کی ولادت سے قبل کے واقعہ کا بیان کر رہے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے اپنی جسمانی نظر سے دیکھا کہ اس محفل کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی روحانی نظر سے دیکھا اس محفل کے اندر اللہ کے ملائکہ کا، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آئیے ہم بھی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میں بھی میلاد کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک یہودی عالم قریش کے لوگوں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، یہ تو بتاؤ کہ آج کی شب تمہارے ہاں کوئی فرزند پیدا ہوا؟ تو قریش کے لوگوں بتاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے بہت جلدی ہے۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا، ہمیں علم نہیں کہ آج کے ہاں کوئی فرزند پیدا ہوا کہ نہیں۔ جب قریش کے لوگوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، انہوں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، انہوں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ قریش کے لوگ دوڑتے ہوئے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اسے جا کے بتاتے ہیں، ہاں آج کی فرزند ہمارے ہاں عبداللہ مرحوم کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، انہوں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے، مجھے اس گھر میں لے چلو، مجھے اس آستانے پہ لے چلو جہاں وہ محمد بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا حضرت عبداللہ کے گھر جاتا ہے اور جا کر حضور کو اپنی گود میں لیتا ہے، نبوت کی نشانی کو دیکھتا ہے، نبوت کی نشانی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہودی عالم ہوش میں آتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں، تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو کہنے لگا، میں اس غم میں بے ہوش ہو گیا کہ میری قوم بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اے قریش کے لوگوں، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری قوم میں نبوت کا چاند چمکا دیا ہے۔ یہ بچہ تم پر زندہ باد، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا۔ زمین اور آسمان میں، مشرقین میں، مغربین میں اس بچے کی شہرت کا چرچا ہوگا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، جب میرے بیٹے محبوب خدا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں جن کی چونچے یاقوت کی ہیں اور پر چمکتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے ارد گرد میرا طواف کر رہی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ محبوب خدا کی خوشی، ولادت کی خوشی منا رہی ہیں، کو کو کر کے، ہو کر کے، وجد کر کے میرے محبوب کی ولادت کی خوشیاں منا رہی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں میں بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں میں بہار آئی، زمین کو چومنے جنت خوشبو بار بار آئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک اجنبی شخص، ایک غیر مرد میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں شرما جاتی ہوں، میں اسے پوچھتی ہوں، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے، اے آمینہ، میں جبریل ہوں، گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں تمہاری گود میں آنے والے محبوب خدا پہ سلام پڑھنے آیا ہوں۔
محدث ابن جوزی اپنی کتاب میں اس روایت کو اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ظاہر ہو جاؤ، اے اللہ کے نور آپ ظاہر ہو جاؤ، اے رسولوں کے سردار آپ ظاہر ہو جاؤ، اے آخری نبی آپ ظاہر ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ یکا یک حضور کی ولادت ہو گئی، جبریل نعرہ رسالت لگا رہا ہے، خدا چراغا کر رہا ہے۔ آئیے ہم بھی جبریل کی سنت ادا کرتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جبریل نعرہ رسالت لگا رہا ہے، خدا چراغا کر رہا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں، میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر بوقت سحر شام کی محلات کو دیکھتی ہوں، میں بوقت سحر اپنے گھر میں بیٹھ کر بصرہ کے بازار میں اونٹوں کی گردنیں دیکھتی ہوں، خدا چراغا کر رہا ہے، جبریل نعرہ رسالت لگا رہا ہے، لوگوں میرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں میں بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اب میں اپنی حاضری کو مکمل کرتے ہوئے ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت جابر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ذہن کی سطح پر ایک سوال ابھرتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ سوال کروں کہ نہ کروں، یہ سوال کروں کہ نہ کروں۔ حضور فرماتے ہیں سوال کرنا تیرا کام ہے، تیرے سوال کا جواب دینا میرا کام ہے۔ میں تو سوال نہ کرے تو صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں تو میں نبی کیسا۔ میں گدا تو بادشاہ، تو گدا میں بادشاہ، تو شاہ میں شاہ ہوں تو گدا ہے، تو سوال کر میں جواب دوں گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اکثر سوچتا ہوں خدا نے بساط زمین کو سجایا ہوگا تو سوچتا ہوں خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا ہے جابر تو اس سے سوال پوچھ رہا ہے، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے تیرے محبوب کو نور کو پیدا فرمایا۔ یہ 14 طبق کی کائنات کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ عمر چھوٹی ہے لیکن باتیں بہت بڑی ہیں۔ یہ دیکھیں مثال آپ کے سامنے ہے، جیسا پھول ویسی کلی۔ یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ کوشش کریں، ماں باپ بچوں کی تربیت اسلام پر کرنے کے لیے تھوڑے سے اپنے آپ کو ڈھالیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں صلہ دینا شروع فرما دیتا ہے، دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جناب قاری سلام صاحب کے صاحبزادے ہیں اور اس عمر میں اللہ نے ان کو قرآن بھی دے دیا ماشاءاللہ، الحمدللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں اور اسکول کے بھی غالباً 5 کلاسی پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے پڑھانا ہے، ایسے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، نیت کی ہو اور کوشش کی ہو تو اللہ تعالیٰ صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ آئیے اب آپ